السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ناول شیلف بائی ایمان فاطمہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج ہے عالم ارواح کی پہلی قسط، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جس نے سننا ہے وہ سن لے، جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھ لے۔ ارے رکشے والے بھائی روکو روکو، ارے یہ رکشہ بھی نہیں رکا، آج تو گاڑی بھی خراب ہو گئی ہے، اب کیا کروں۔ ہاتھوں میں کتابیں لی اور کندھے پر بستہ ٹکائے روڈ پر کھڑی وہ رکشہ روکنے میں مصروف تھی۔ وہ روڈ کراس کرتے ہوئے آگے جانے لگی جب ایک تیز رفتار گاڑی روڈ کے بیچ میں آ کے رکی اور گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک قد ور شخص اس ڈری سہمی لڑکی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہوش میں تو ہے مس آپ، یہ روڈ آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے کہ آپ مزے سے گھوم پھر لیں۔ وہ کالی آنکھوں والا قداور شخص اس لڑکی پر آنکھیں گاڑے اسے ڈانٹنے میں مصروف تھا، جبکہ وہ خوف کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کیے اور کتابوں کو زور سے سینے سے لگائے ہو اسے بےگانی تھی۔ اسے اس شخص کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ وہ شخص اس لڑکی کو ڈانٹتے ڈانٹتے رکا۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، ویسے بھی میں روڈ کراس کر رہی تھی، آپ کو گاڑی دیکھ کر چلانی چاہیے تھی، خود گاڑی چلانی آتی نہیں اور چل پڑے گاڑی لیے روڈ پر۔ اچانک ہوش میں آتی اور اپنی ہیزل براؤن آنکھوں سے آنسو صاف کرتی اس قداور شخص کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ شخص جو یا تو اسے بے حد نفرت سے باتیں سنا رہا تھا، اچانک اس کی ہیزل براؤن آنکھوں میں ایسا کھویا جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ او ہیلو مس، غلطی خود کی اور الزام دوسروں پر۔ آر یو ان یور سینسز؟ وہ جو اس کی ہیزل براؤن آنکھوں میں کھو گیا تھا فوراً سنبھل کر بولا۔ دیکھیں، آپ کو مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اگر میں نے آپ کی شکایت پولیس میں کر دی نا تو پولیس آپ کو اٹھا کر لے جائے گی۔ آپ جانتے نہیں ہیں میرے بابا کو، ان کی پولیس میں بہت اچھی دوستی ہے۔ لڑکی بھی غصے سے پھٹ پڑی۔ ہاں ہاں ہاں، تو تم مجھے پولیس کے حوالے کرو گی؟ وہ لڑکا جو غصے میں سے کھڑا تھا اس کی معصومیت کا مذاق اڑانے لگا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں مذاق نہیں کر رہی، اور آپ اپنی بتیسی اندر کریں۔ اس شخص کے ہنسنے پر وہ غصے سے چلائی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو اس کا چلانا پسند نہیں آیا۔ آواز نیچی رکھو لڑکی، مجھے اونچی آواز پسند نہیں ہے۔ لگاؤ جس کو میری شکایت لگانی ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے اللہ کے۔ بات کرتے کرتے اس کے قدم آگے بڑھنے لگے، اس کے قدم آگے بڑھتے دیکھ کر پیچھے ہونے لگی۔ روکو بھائی، اس شخص کے بڑھتے قدم دیکھ کر وہ بوکھلا گئی اور فوراً ہی سامنے آتے رکشے میں بیٹھ گئی اور پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ آیا بڑا چنگیز خان، ہٹلر، کھڑوس کہیں کا، خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ایسے ڈرا رہا تھا جن کہیں کا۔ رکشے میں بیٹھی وہ 100 طرح کے منہ بنا کر آج ملنے والے شخص کو کوس رہی تھی۔ ویل ڈن زوار کاظمی، آپ کی پریزنٹیشن واقعی میں بہت قابل تعریف ہے۔ آپ جیسا قابل اسٹوڈنٹ یقیناً ایک استاد اور یونیورسٹی کے لیے قابل فخر کا مقام ہے۔ تھینک یو سر۔ زوار کاظمی کی تعریف سے پورا ہال گونج اٹھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، آخر کو اتنا قابل اور محنت کا شاگرد تھا، یونیورسٹی کے ٹاپرز میں سے تھا۔ کانگریچولیشن زوار۔ وہ اپنی سیٹ پر آیا تو ندا نے پیچھے کرسی موڑ کر مبارکباد دی۔ تھینکس، زوار نے جواب دیا۔ ویسے آج تمہیں ہم سب کو ٹریٹ دینی چاہیے، تو بتاؤ کہاں لے کر جا رہے ہو ہمیں؟ احمد نے لقمہ دیا۔ ہاں، یونیورسٹی کے بعد تیار رہنا، دے دوں گا ٹریٹ، زوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یونیورسٹی کے بعد وہ تمام دوستوں کو لے کر ایک ریسٹورانٹ میں گیا۔ زوار، میں نے ندا کی آنکھوں میں تیرے لیے پیار دیکھا ہے یار، تجھے تو اپنے معیار کی لڑکی چاہیے، دیکھ تجھے نظر بھی آ رہی ہے، اسے شادی کی آفر کیوں نہیں کرتا؟ ذیشان نے زوار کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں یار، اچھی تو ہے اور کانفیڈنٹ بھی۔ چلو تو فی الحال نکل، بعد میں ڈسکس کریں گے اس بات کو۔ تم رو کیوں رہی ہو یار؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ اننتا، سنبھالو خود کو۔ وہ کب سے بیٹھی کالج میں اپنے دوست کے دکھڑے سن رہی تھی۔ وشال، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن میرے بابا میری کہیں اور شادی کروا رہے ہیں۔ وہ تو کہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کا دوست ہوں، اب کیا ہوا؟ بابا کو شانی اگر نہیں پسند آتا تو مجھے بتا دیں، لیکن اس سے پہلے مل تو لیں، ایک دفعہ ہی صحیح۔
بیٹی کی مرضی تو اسلام میں بھی پوچھنا لازم قرار دیا ہے، تو کیوں ہم مسلمان اپنی مرضی کے رولز فالو کرتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں جو اسلام میں سب سے زیادہ معنی رکھتے ہیں؟ یہاں اسلام نے جن پر سب سے زیادہ زور دیا، انمتا روئے جا رہی تھی اور مشال اپنی دوست کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ ڈونٹ وری یار، اس کا بھی میرے پاس ایک حل ہے، لیکن پہلے مجھے تمہارے اس شانی سے ملنا ہوگا۔ آیا وہ تمہارے ساتھ سنسیئر ہے بھی کہ نہیں؟ مشال کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ کیا کرو گی یار تم؟ انمتا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جانی تیرے بابا سے بات کروں گی اور کیا۔ مشال نے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا۔ تم کیا کرو گی اگر میرے بابا نے تمہاری بات نہ مانی تو کیا ہوگا؟ انمتا نے اپنے آنسو صاف کرتی پوچھنے لگی۔ ڈونٹ وری جانی، تم مشال ابراہیم خان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہو، مشال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سو آپ ہیں مسٹر ذیشان احمد، آپ واقعی میں انمتا سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ واقعی میں میری دوست کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ مشال آج ذیشان سے ملنے انمتا کے ساتھ آئی تھی۔ جی میں سچ میں محبت کرتا ہوں اس سے، اور میں بہت جلد رشتہ لے کر آنے والا ہوں، اگر اس کے بابا مان جائیں تو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اچانک سے رشتہ لاؤں اور کوئی بدمزگی نہ ہو جائے، نہیں تو پھر میرے پیرنٹس بھی دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ ذیشان نے اپنی پریشانی بتائی۔ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، مشال نے ہاں میں ہاں ملائی۔ ویسے آپ لوگ کیا لیں گے؟ میں آرڈر کرتا ہوں، ذیشان نے مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے بولا۔ ارے بھائی نہیں، ہم چلیں گے، ویسے بھی دیر ہو رہی ہے، مشال نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں ایسے کیسے، ابھی رکے، میرا بھائی آنے والا ہے، وہ انمتا سے ملنا چاہتا ہے۔ جیسے آپ نے کنفرم کیا ویسے وہ بھی کنفرم کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے میں ایسا نہیں چاہتا، لیکن آج جیسے آپ میری سالی بن کر آئے ہیں ویسے وہ بھی میرا بھائی بن کر آئے گا اور اپنی بھابھی سے سوال کرے گا۔ ذیشان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے برو، کیسا ہے؟ مشال نے اپنے پیچھے سے آواز سن کر دیکھا جہاں سے زوار کو اپنی ٹیبل کی طرف آتے دیکھا۔ میں ٹھیک، تو کیسا ہے؟ ذیشان نے اٹھ کر گلے ملتے ہوئے کہا۔ یہ ہے انمتا، زوار نے قدرے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے نہیں، یہ تو مشال ہے، ذیشان نے ہلکے گلابی رنگ میں ملبوس لڑکی کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوفو، میں تو تعارف کرانا ہی بھول گیا، یہ ہے انمتا تیری ہونے والی بھابھی، اور یہ ہے میری سالی مشال ابراہیم خان۔ ہاں کافی سربی سالی ہے تیری، زوار نے تبصرہ کیا، جس پر ذیشان اور مشال نے اسے گھور کر دیکھا۔ اور ہاں مشال یہ میرا دوست ہے زوار کاظمی۔ ذیشان نے اچانک کچھ دنوں پہلے کا واقعہ یاد کیا جو زوار نے کسی لڑکی کے بارے میں اسے سنا رہا تھا۔ کھڑوس انسان، مشال نے انمتا کے کان میں سرگوشی کی، جس پر اس نے منت بھرے لہجے میں اسے دیکھا تھا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کیا آپ واقعی میں میرے بھائی سے محبت کرتی ہیں؟ زوار نے سوال کیا۔ جی میں کرتی ہوں، اور یہ بات آپ کے دوست اچھی طرح جانتے ہیں، انمتا نے جواب دیا۔ یقیناً آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، بس کچھ لوگوں سے زیادہ دوری اختیار کریں تو شاید بہت بہتری آ جائے، زوار نے انمتا کو مخاطب کیا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا مسٹر زوار کاظمی؟ مشال جیسے بھڑک اٹھی اور ہیزل براؤن آنکھیں کالی آنکھوں سے جا ملی، جس پر وہ گڑبڑائی۔ کچھ کہا؟ زوار نے جیسے ہوش میں آ کر کہا۔ تم دونوں آپس میں لڑنا بند کرو گے؟ ذیشان اور انمتا نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ میں نہیں لڑ رہی، یہ مجھ سے لڑ رہے ہیں، مشال ہار ماننے والی کہاں تھی؟ یہ بے وقوف لڑکی ہمارا وقت ضائع کر رہی ہے، ذیشان ہمیں چلنا چاہیے، زوار نے غصے سے کہا۔ میں بے وقوف ہوں تو آپ کیا ہیں مسٹر چنگیز خان؟ مسٹر کھڑوس جب دیکھو غصہ ناک پر رہتا ہے آپ کے۔ آئے بڑے، چلو انمتا، مشال انمتا کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کب سے کھڑا تمہاری بکواس سن رہا ہوں۔ تم ہو کیا؟ اگر اب تمہاری زبان چلی تو کاٹ کر پھینک دوں گا۔ زوار آگے بڑھ کر مشال کا ہاتھ دبوچ چکا تھا۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دبی دبی آواز میں چلانے لگی۔ ریسٹورانٹ کے تمام لوگ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ درد ہو رہا ہے نا، اسی طرح تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، میرے سر میں درد کرتی ہیں۔
یہ باتیں تمہاری، دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ زوار بنا روک کے بولا جا رہا تھا اور اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب سامنے کھڑا وجود ڈر اور سہم گیا۔ مشال کی سانسیں اکھڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر جا گری۔ زوار، یہ تم نے کیا کیا؟ اب تم پاگل تو نہیں ہو؟ ذیشان اور اننتا مشال کے پاس آئے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ زوار گھبرا گیا، اچانک اسے اتنا غصہ کیوں آیا؟ جاؤ یہاں سے زوار، جاؤ، ذیشان نے چلا کر کہا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، اسے لے کر جانا ہے ہمیں ہاسپٹل۔ زوار نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی۔ زوار بھائی، چاہتے کیا ہیں آپ؟ اسے مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا؟ غصے سے چلائی۔ اس وقت بات کرنے کا وقت نہیں ہے، اسے لے کر ہاسپٹل چلتے ہیں۔ زوار نے مشال کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ چلو ذیشان، چلو اننتا، زوار نے آواز لگائی۔ بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کی وجہ سے ان کا سانس اکھڑنے لگا تھا اور بہت زیادہ کانپ رہی ہیں یہ ابھی بھی۔ ہو سکے تو ٹینشن فری رکھیں، یہ بہت زیادہ ڈر گئی ہیں، ڈاکٹر نے ہدایت دی۔ ہم نے انہیں نیند کا انجیکشن دے دیا ہے، کچھ ہی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، پھر آپ انہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی مسز کا خیال رکھنا چاہیے زوار کاظمی صاحب، آپ کی وائف بہت سینسیٹیو ہیں، ان کا بہت خیال رکھیں۔ ڈاکٹر گیا تو زوار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک نرس آئی جس نے بتایا کہ مشال کو ہوش آ گیا ہے۔ کیسی ہو میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ اننتا تقریباً بھاگتی ہوئی مشال کے پاس آئی۔ اننتا، میں مجھے گھر جانا ہے، ماما بابا فکر کر رہے ہوں، مشال نے روتے ہوئے کہا۔ میری جان، تم فکر نہ کرو، میں نے تمہارے ماما بابا کو کال کر کے بتا دیا ہے کہ تم اسائنمنٹ تیار کرنے میرے گھر ہو، تو تھوڑی دیر ہو جائے گی، اننتا نے تسلی دی۔ کیسی ہو؟ دروازے پر آتی دستک پر مشال چونکی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے، زوار کو پاس آتا دیکھ مشال کانپنے لگی۔ اوکے فائن، میں جا رہا ہوں، لیکن یہ میڈیسن لے لینا۔ زوار مشال کی طبیعت کو سمجھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئندہ میں کبھی بھی اس شخص کے سامنے نہیں جاؤں گی، نہ ہی ملوں گی، مشال نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن قسمت کا کچھ اور منظور تھا، ابھی تو آغاز سفر تھا، ابھی تو انہوں نے بہت کچھ دیکھنا تھا۔